أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. واجب الاحترام علماء کرام، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر اب تک آپ نے اہل علم کے خطابات سنے ہیں. رات کا ایک طویل حصہ ختم ہو چکا ہے اور یہ شریعت کا فیصلہ ہے کہ انسان کے جسم کا بھی اس کے اوپر حق ہے. جہاں اور حقوق ہیں وہاں جسم کو راحت اور سکون دینا یہ بھی ایک شرعی حق ہے. اس لیے میں کوشش کروں گا کہ بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ گفتگو کروں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے الاصابہ فی تمیز الصحابہ کتاب کے اندر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ایک واقعہ نقل کیا ہے. وہ واقعہ ایک یہودی کے اسلام لانے کا ہے. اس یہودی کا نام کعب ہے، اس کے والد کا نام مانع ہے، کعب بن مانع. اسلام قبول کیا اس نے تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نو مسلم سے ایک سوال کیا. وہ سوال یہ ہے کہ ما منعک ان تسلم فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر رضی اللہ عنہ. اے کعب، آپ کی عمر سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پایا ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے پیارے اور پاکیزہ دور کے اندر آپ نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا؟ یقیناً ہدایت تو اللہ دیتا ہے، لیکن ہدایت کے لیے کچھ چیزیں اسباب بن جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کرتا ہے
گمراہی کے لیے بھی کوئی چیزیں اسباب بن جاتی ہیں. وہ کیا رکاوٹیں تھیں، وہ کیا آڑ تھی، وہ کون سی دیوار تھی جو تیرے اور اسلام کے درمیان حائل ہو گئی، جس کے نتیجے میں دو پاکیزہ اور مقدس دور چلے گئے. ایک دور امام الانبیاء اکرم الانبیاء محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد دوسرا خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. ان دو دوروں کے اندر، دو زمانوں کے اندر تو نے اسلام کیوں نہ قبول کیا؟ یہ سوال سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. حضرات، اس سوال کا جواب جو کعب بن مانی نے دیا تھا وہ بڑا قابل غور ہے. بڑے توجہ کے ساتھ اس جواب کو سنیے. کعب بن مانی کیا کہتا ہے؟ ان ابی کتب کتابا لی من التوراہ. میرا باپ یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا، اس کے پاس بہت بڑا علم تھا، کتابوں کی ایک بہت بڑی لائبریری تھی. میرا باپ جب بوڑھا ہوا، بڑھاپے کے اندر اس نے تورات کو کھولا اور تورات میں سے مسائل لکھ کر اس نے ایک کتاب لکھی. تورات کا خلاصہ، تورات کا نچوڑ، تورات کا مغز. میرے باپ نے ایک کتاب لکھی من التورات، وہ تورات میں سے دیکھ دیکھ کر کتاب لکھی. جب کتاب لکھ کر میرا باپ فارغ ہوا، میرے باپ نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ اعمل بہذا، یہ کتاب میں نے تیرے لیے لکھی ہے. تورات کو سمجھنا تیرے بس میں نہیں. ہر آدمی تورات کو نہیں سمجھ سکتا. ہر آدمی تورات سے براہ راست مسئلہ حاصل نہیں کر سکتا. ہر آدمی کے لیے مشکل ہے کہ براہ راست تورات سے اپنا عقیدہ لے، اپنا عمل لے، اپنی خوشی لے، اپنی غمی لے. یہ بڑا مشکل معاملہ ہے. یہودیوں کے ہاں ایک منطق تھی. آج بھی سیدھے سادے مسلمانوں کے سامنے یہ منطق پیش کی جاتی ہے کہ قرآن کریم کا سمجھنا ہر آدمی کے بس میں نہیں، احادیث کا سمجھنا ہر آدمی کے بس میں نہیں. یہ تو اہل علم کا کام ہے، علماء کا کام ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے. علماء نے بڑی نیکی کی، بڑا ہم پر احسان کیا کہ قرآن و حدیث میں سے مسائل اخذ کر کے انہوں نے کتابیں لکھ دی. اب وہ کتابیں قرآن و حدیث کا خلاصہ ہیں، قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے. وہ بڑی آسان کتابیں ہیں. قرآن مشکل ہے، حدیث مشکل ہے. ہر آدمی قرآن کو نہیں سمجھ سکتا، حدیث کو نہیں سمجھ سکتا. لیکن ان علماء کی لکھی ہوئی کتابوں کی عبارتیں بڑی آسان ہیں، بڑی سہل ہیں. ان ابی کتب کتابا لی من التورات، میرے باپ نے بڑھاپے کے اندر ایک کتاب لکھی تھی اور وہ کتاب تورات میں سے لکھی تھی. لکھنے کے بعد میرے باپ نے مجھے کہا اعمل بہذا، اب تو نے اپنا عقیدہ اسی کتاب سے لینا ہے جو میں نے لکھی ہے. اپنی خوشی، اپنی غمی، اپنے پورے کے پورے معاملات تم نے اسی کتاب میں سے لینے ہیں. وختم علی سائر کتبہ، میرے باپ کی لائبریری کے اندر باقی جتنی کتابیں تھیں ساری کتابیں موجود ہیں. میرے باپ کے دور سے لے کر آج تک رکھی ہوئی ہیں. میرے باپ نے کہا بس ٹھیک ہے، باقی ان تمام کتابوں کو غلاف میں لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں، تبرک کے لیے، برکت کے لیے. یہ کتابیں گھر میں رہیں گی، لیکن تیرے عقیدے اور عمل کے لیے یہی کتاب ہے جو میں نے لکھی ہے. وَأَخَذَ عَلَيَّ بِحَقِّ